آپ کو بتائیں PSL میں بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر میچ ریفری کی سماعت مکمل۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ فخر زمان کو سماعت کے لیے طلب کیا۔ فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کا الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ سکندر رضا اور حارث رؤف سے بھی معاملے بارے پوچھ گچھ کی گئی۔ بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر کل ایک بار پھر سماعت ہوگی، جس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کی ٹیم پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا کر عائد کیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تفصیلات جانیں گے عبدالرحمان سے۔ عبدالرحمان، اپڈیٹ کیجیے گا۔ آپ کو بتائیں PSL میں بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر میچ ریفری کی سماعت مکمل۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ فخر زمان کو سماعت کے لیے طلب کیا۔ فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کا الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ سکندر رضا اور حارث رؤف سے بھی معاملے پر پوچھ گچھ کی گئی۔ بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر کل ایک بار پھر سماعت ہوگی، جس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کی ٹیم پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں کہ PSL میں بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر میچ ریفری کی سماعت مکمل۔ ذرائع کے مطابق میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ فخر زمان کو سماعت کے لیے طلب کر لیا۔ فخر زمان نے بال ٹیمپرنگ کا الزام ماننے سے انکار کر دیا۔ سکندر رضا اور حارث رؤف سے بھی معاملے بارے پوچھ گچھ کی گئی۔ بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر کل ایک بار پھر سماعت ہوگی، جس کے بعد فیصلہ ہوگا۔ کراچی کنگز کے خلاف میچ میں لاہور قلندرز کی ٹیم پر بال ٹیمپرنگ کا الزام لگا تھا۔ آپ کو بتا رہے ہیں PSL میں بال ٹیمپرنگ کے معاملے پر میچ ریفری کی سماعت مکمل ہو چکی ہے۔ میچ ریفری روشن ماہنامہ نے دوبارہ فخر زمان کو سماعت کے لیے طلب کیا ہے۔ تفصیل بتا رہے ہیں عبدالرحمان۔ جی عبدالرحمان، بتائیے گا۔ جی، یہ بال ٹیمپرنگ کا معاملہ ہے اور گزشتہ رات یہ پاکستان یہ لاہور قلندر اور کراچی کنگز کے درمیان کھیلے گئے میچ میں یہ معاملہ پیش آیا، جس میں لاہور قلندر کے فخر زمان پر پلیئرز اور پلیئر سپورٹ پرسنل کے ضابطہ اخلاق کے آرٹیکل 2.14 کے تحت لیول 3 خلاف ورزی کا الزام عائد کیا گیا۔ PCB کے مطابق یہ الزامات PSL 11 کے پلئنگ کنڈیشن کے آرٹیکل 41.3 کے خلاف ورزی ہے۔ جی شکریہ عبدالرحمان آپ کا۔ آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں CCTV اہلکار بن کر شہریوں سے لوٹ مار کرنے کا ایک اور واقعہ منظر عام پر۔ پولیس وردی میں ملبوس ملزم عامر لوٹ مار کے بعد شہری کو منشیات بیچنے کا کہتا رہا۔ دونوں ملزمان ڈرا دھمکا کر 80,000 نقدی موبائل فونز لے اڑے۔ تھانہ ستو قتلہ میں شہری فیصل کی مدعیت میں واقعے کا مقدمہ درج۔ FIR کے مطابق فیصل نامی شہری کے ملازم منا نے اس کے گھر سے 2 موبائل فون چوری کر لیے تھے۔ ستو قتلہ پولیس نے عامر اور منا کے خلاف مقدمہ درج کر کے تحقیقات کا آغاز کر دیا ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مدثر حسین۔ جی مدثر، اس حوالے سے بتائیے گا۔ مدثر سے رابطہ بحال کریں گے۔ آپ کو بتا رہے ہیں CCTV اہلکار بن کر شہریوں سے لوٹ مار کرنے کا ایک اور واقعہ منظر عام پر آیا ہے۔ پولیس وردی میں ملبوس ملزم عامر لوٹ مار کے بعد شہری کو منشیات بیچنے کا کہتا رہا ہے۔ اس بارے میں تفصیلات کے لیے بات کریں گے مدثر حسین سے۔ مدثر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، CCTV اہلکار بن کر شہریوں سے لوٹ مار کرنے کا ایک اور واقعہ سامنے آ گیا ہے۔ پولیس وردی میں ملبوس ملزم عامر لوٹ مار کے بعد شہری کو منشیات بیچنے کا بھی کہتا رہا۔ خطران دونوں جو ہے وہ ملزمان سے ڈرا دھمکا کر 80,000 نقدی اور موبائل فون جو ہے وہ لے کر فرار ہو گیا۔ تھانہ ستو قتلہ میں شہری فیصل کی مدعیت میں واقعہ کا مقدمہ جو ہے وہ درج کر لیا گیا ہے۔ FIR کی مدد کے مطابق فیصل نامی شہری کے ملازم منا نے اس کے گھر سے 2 موبائل فون چوری کر لیے۔ چند روز بعد ملازم منا واپس مالک فیصل کے گھر آیا۔ بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ باہر موٹر سائیکل کو تالا لگا کر آتا ہے۔ منا باہر گیا اور اپنے ساتھ عامر نامی شخص کو اندر لے آیا، جس نے کہا کہ وہ CCTV کا اہلکار ہے۔ ان کو CCTV اہلکار ظاہر کرنے والے عامر نے مشتاق کو دھمکیاں دینا شروع کر دی اور کہا کہ اس سے SHO کو بھی جو ہے وہ تھپڑ مارے ہیں۔ پھر میں مزید جو ہے وہ مدعی نے موقع اختیار کیا ہے کہ ملا نے کہا کہ وہ کسی کیسز میں امیر پور کے کہنے پر واردات کرنے پنجاب کے دودھ میں آتا ہے۔ اس حوالے سے ان سے کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور تفتیش کا عمل جاری ہے اور اس تفتیش میں اس کیس کے حوالے سے مزید جو ہے وہ حقائق سامنے آئیں گے۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی شہر میں ایسے واقعات پیش آ چکے ہیں جب جو نوشر باغ شخص ہیں وہ CCTV اہلکار بن کر شہری کو ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ یہ ایک اور واقعہ پیش آیا ہے جس پر پولیس کا کہنا ہے کہ واقعہ کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے اور جلد جو ملزمان ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ مکمل الزام جاری کر کے عدالت میں بھیجا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا شکریہ۔
ریلوے انتظامیہ مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے میں ناکام، لاسانی ایکسپریس میں بوگیوں کی کمی، مسافر پریشان، سیالکوٹ سے لاہور آنے والی ٹرین میں گنجائش سے زیادہ مسافر سوار، مسافر چھتوں اور دروازوں پر لٹک کر سفر کرنے پر مجبور، ٹرین کی چھت پر سفر، کسی بڑے حادثے کا خدشہ بڑھ گیا، شاہدرہ ریلوے اسٹیشن پر ٹرین کی رفتار کم ہوتے ہی خطرناک مناظر، مسافروں نے چلتی ٹرین سے چھلانگیں لگانا شروع کر دیں۔ تفصیلات جانیں گے فہد امین سے۔ فہد بتائیے گا۔ جی بالکل، ریلوے افسران کی کے باعث جو ہے وہ مسافر مشکلات کا شکار ہے۔ وفاقی وزیر ریلوے کی جانب سے دعوے تو کیے جا رہے ہیں، مگر یہ دعوے ریلوے کی بہتری کے عملی طور پر دکھائی نہیں دے رہے۔ ریلوے نظام میں بہتری کے دعوے جو ہے وہ دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں۔ لسانی ایکسپریس جو سیالکوٹ سے لاہور پہنچتی ہے، اس میں بوگیوں کی شدید کمی کے باعث مسافر بوگیوں کی چھتوں اور دروازوں میں سفر کرنے پر مجبور ہے۔ دروازوں سے لٹکتے ہوئے مسافر جو ہے وہ ویڈیو میں دکھائی دے رہے ہیں۔ ریلوے انتظامیہ مسافروں کو سہولیات فراہم کرنے میں مکمل طور پر ناکام دکھائی دیتی ہے۔ مسافر چھتوں اور دروازوں پر لٹک کر سفر کرنے پر مجبور ہے۔ ٹرین کی چھت پر سفر، کسی بڑے حادثے کا خدشہ جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ انتظامیہ کی غفلت انسانی جانوں کو شدید خطرہ جو ہے وہ لاحق ہے۔ رش کے باعث بغیر ٹکٹ مسافروں کی بھی بھرمار اس ٹرین میں دکھائی دیتی ہے۔ جو فوٹیج لاہور نیوز کو حاصل ہوئی، اس میں مسافروں کو چھتوں پر سفر کرتے ہوئے دیکھا جا سکتا ہے، اور جیسے ہی ٹرین جو ہے وہ شاہدرہ ریلوے اسٹیشن پر رکی ہے تو مسافروں نے چھتوں سے جو ہے وہ چھلانگیں لگانا شروع کی ہیں۔ ہلکی ہوئی ٹرین جو کسی بھی وقت جو ہے وہ کسی بڑے حادثے کا بھی جو ہے وہ سبب بن سکتی ہے۔ مسافروں نے چلتی ٹرین سے چھلانگیں لگانا جو ہے وہ شروع کی۔ انتظامیہ کی عدم موجودگی تھی اور کوئی روک ٹوک بھی جو ہے یہاں پر نہیں ہو سکی۔ نئے وزیر ریلوے کے آنے کے باوجود جو ہے وہ ریلوے نظام میں بہتری نہیں آ سکی۔ جی شکریہ فہد آپ کا۔ خبر دیں آپ کو، ایڈیشنل آئی جی پنجاب عمران ارشد کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا۔ سینئر اسکیل اسٹینوگرافر سے پرائیویٹ سیکرٹری عہدے پر ترقی کے لیے کیسز کا جائزہ لیا گیا۔ میرٹ قواعد و ضوابط پر پورا اترنے والے سینئر اسکیل اسٹینوگرافر کو اگلے عہدے پر ترقی دی جائے گی۔ تفصیلات بتا رہے ہیں مدثر حسین جی۔ مدثر بتائیے گا۔ جی بالکل، پنجاب پولیس میں مزید پروموشن کی گئی ہے۔ ایڈیشنل آئی جی پنجاب عمران ارشد کی زیر صدارت پروموشن بورڈ کا اجلاس ہوا ہے۔ سینئر اسکیل اسٹینوگرافر سے پرائیویٹ سیکرٹری کے عہدے پر ترقی کے لیے کیسز کا جو ہے وہ جائزہ لیا گیا۔ پرائیویٹ سیکرٹری کے لیے 12 سینئر اسکیل اسٹینوگرافر کے کیسز جو ہے وہ زیر غور آئے۔ میرٹ قواعد اور ضوابط پر پورا اترنے والے سینئر اسکیل اسٹینوگرافر کو اگلے عہدے پر جو ہے وہ ترقیاں دے دی گئیں۔ اجلاس میں ڈی جی اسٹیبلشمنٹ 2 شارق کمال صدیقی، اس کے علاوہ اے جی ایڈمن اینڈ سیکورٹی فاروق سلطان، رجسٹرار حمیر احمد قریشی سمیت دیگر افسران جو ہے وہ موجود تھے۔ اس حوالے سے ترجمان آئی جی کا یہ کہنا ہے کہ آئندہ چند روز تک ان جو افسران ہیں جو کہ ترقی پا گئے ہیں، ان کو نئی پوسٹنگ بھی دے دی جائے گی۔ جی ٹھیک ہے مدثر، آپ کا شکریہ۔ کہنا میں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئیں، خاتون سمیت 3 افراد زخمی، ملزمان کے تشدد سے خاتون کے چہرے اور سہراب نامی شخص کے سر میں چوٹیں لگیں۔ متاثرہ افراد زمین کا دورہ کر رہے تھے، ملزمان نے حملہ کر دیا۔ ملزمان میں اصغر، وقاص، فیاض شامل ہیں۔ پستول بھی برآمد کر لیا گیا ہے اور مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ آپ کو اہم خبر سے آگاہ کر رہے ہیں، آپ کو بتائیں کہ کہنا میں یہ واقعہ پیش ہے جہاں زمین کے تنازع پر گولیاں چل گئی ہیں، خاتون سمیت 3 افراد زخمی ہوئے ہیں۔ ملزمان کے تشدد سے خاتون کے چہرے اور سہراب نامی شخص کے سر میں چوٹیں آئی ہیں۔ متاثرہ افراد زمین کا دورہ کر رہے تھے، ملزمان نے حملہ کر دیا۔ ملزمان میں اصغر، وقاص، فیاض شامل ہیں۔ پستول بھی برآمد کر لیا گیا۔ لیڈی ولنگٹن ہسپتال کے آپریشن تھیٹر میں ویڈیو بنانے کا معاملہ۔ آپریشن تھیٹر میں مریضوں کی ویڈیو بنانے کے معاملے پر پی ایم ڈی سی کا سخت نوٹس۔ پی ایم ڈی سی نے ہسپتال اور ڈاکٹروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ صدر پی ایم ڈی سی کا کہنا ہے کہ غیر پیشہ ورانہ رویہ ناقابل قبول، سخت کارروائی ہوگی۔ بغیر اجازت مریضوں کی ویڈیو بنانا سنگین خلاف ورزی قرار۔ ملوث ڈاکٹروں کی شناخت اور کارکردار کی بھی تفصیلات طلب کر لی گئی ہیں۔ آپ کو بتا رہے ہیں لیڈی ولنگٹن ہسپتال میں آپریشن تھیٹر میں ویڈیو بنانے کے معاملے کے بارے میں آپریشن تھیٹر میں مریضوں کی ویڈیو بنانے سے متعلق پی ایم ڈی سی کا سخت نوٹس۔ پی ایم ڈی سی نے ہسپتال اور ڈاکٹروں کو نوٹس جاری کر دیے۔ صدر پی ایم ڈی سی کا کہنا ہے غیر پیشہ ورانہ رویہ ناقابل قبول ہے، سخت کارروائی کی جائے گی۔ بغیر اجازت مریضوں کی ویڈیو بنانا سنگین خلاف ورزی قرار دیا گیا۔ ملوث ڈاکٹروں کی شناخت اور کردار کی تفصیلات بھی طلب کر لی گئیں۔